گفتگو جیسے سورہ صف آیت نمبر 10 کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے صاحبان ایمان، بے تحقیق اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ تمہیں ایسی تجارت کی طرف رہنمائی کرے جو تمہیں سخت ترین عذاب الہی سے نجات دے۔ ہر ایک شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیشہ اللہ کی رحمتیں اور برکتوں سے فیضیاب ہو اور اللہ کے غضب سے محفوظ رہے، لیکن اللہ رب العزت یہاں پر ایک تجارت کرتا ہے، یعنی کہتا ہے کہ میں دوں گا لیکن اس کے بدلے کچھ لوں گا۔ تجارت کا میں نے کہا تھا کہ 3 افراد کے درمیان ہوتا ہے کہ ایک بندہ دینے والا، ایک خریدنے والا اور جو چیز دی جاتی ہے، 3 چیزوں کے درمیان ہوتی ہے تجارت۔ اب اللہ رب العزت دینا کیا چاہتا ہے، لینا کیا چاہتا ہے۔ دنیاوی تجارت میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اگر دیتا ہے صرف اپنا فائدہ سوچتا ہے، سامنے والا کا جو بھی ہو، نقصان ہو یا فائدہ، اس سے اس کا کوئی غرض نہیں ہوتا۔ لیکن پروردگار کتنا کریم ہے کہ اگر تجارت بھی کر رہا ہے تو فائدہ بھی ہمارا اور مال بھی ہمارا۔ توجہ دی، یعنی کہ ہم کچھ دیتے ہیں تو اچھی چیز لیتے ہیں، اللہ رب العزت چیز بھی اچھی دے رہا ہے اور یہ کہ اچھی چیز لوٹا بھی رہا ہے۔ اگر بالفعل خدا مند عالم ہم سے کیا لے رہا ہے اور ہمیں کیا دے رہا ہے، کیا لے رہا ہے کہ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میں تمہیں سخت ترین عذاب سے نجات دوں گا، ایک اور لے کیا رہا ہے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اعلیٰ مقام عطا کرتی ہیں۔ ان چیزوں کی وجہ سے اگر انسان پورے وجود کے ساتھ ان چیزوں پر توجہ دے، ان چیزوں میں محو ہو جائے تو وہ قلندر بن جاتا ہے، ابو ذر بن جاتا ہے، سلیمان بن جاتا ہے۔ اب کون نہیں چاہتا کہ سلیمان بنے؟ یعنی اللہ رب العزت سلیمان بھی بنا رہا ہے اور عذاب سے نجات بھی دے رہا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت یہ تمام چیزیں سورہ صف میں ارشاد فرماتا ہے۔ اب رہی بات تجارت کسے کہتے ہیں، مفردات راغب میں راغب لکھتے ہیں کہ التصرف فی رأس المال فی شرائع المتاع لطلب الربح، کہتے ہیں کہ تجارت وہ ہے، دنیاوی تجارت، کہ اپنے کسی مال کو استعمال کرنا فائدے کے لیے، کسی چیز کو دے کر، اپنے کسی مال کو دے کر اس سے کیا حاصل کرنا، فائدہ حاصل کرنا، یہ دنیاوی تجارت ہے۔ اسی طرح آگے تبرسی مجموع البیان میں اس تجارت کا ترجمہ کرتے ہیں، وضاحت کرتے کہتے ہیں کہ التجارت لطلب الربح فی شرائع المتاع، اگرچہ تجارت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی چیز دے کر کسی سے فائدہ حاصل کرنا، ولیکن یستعیرھا ہنا، لیکن یہاں پر مراد کیا ہے کہ اللہ رب العزت تجارت کرنا چاہتا ہے، یہاں مراد یہ ہے لطلب الربح لطاعت اللہ عز وجل، کہ بے تحقیق یہاں پر مراد اللہ رب العزت تجارت کے لیے، دنیاوی تجارت یہ ہے کہ بندہ اپنا مال دے کے فائدہ حاصل کرے، لیکن یہاں پر مراد یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کے ذریعے سے فائدہ حاصل کرنے کا نام تجارت ہے۔ یعنی اللہ کی اطاعت میں اگر جو فائدہ حاصل ہو وہ اصل میں تجارت ہے۔ تجارت اصل میں وہی ہے جس سے اللہ راضی ہو اور انسان کو دنیا و آخرت کا فائدہ ملے۔ وہ تجارت نہیں جو فقط دنیاوی طلب کے لیے بندہ نہ کسی کے ایمان کو دیکھتا ہے، نہ کسی کی غربت کو دیکھتا ہے، نہ اس کی استطاعت کو دیکھتا ہے، نہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ چیز استعمال کرنے کے بعد اس کے اوپر تاثرات کیا ہوں گے، بس صرف اپنا فائدہ سوچتا ہے، دنیاوی فائدہ نہیں۔ تجارت تو وہ ہے جس میں دنیا کا فائدہ بھی ہو، آخرت کا بھی ہو۔ جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ فاطر آیت نمبر 21 میں اللہ رب العزت اسی تجارت کی وضاحت کرتا ہے، ان الذین آمنوا یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور، کہ اللہ رب العزت سورہ فاطر آیت نمبر 21 میں ارشاد فرماتے بیٹے کہ وہ لوگ، وہ صاحبان ایمان جو خداوند عالم کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، کتاب الہی کے پیچھے چلتے ہیں، ایک دوسری وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، ایک اللہ کے کتاب کو سمجھتے ہیں، اللہ کے کتاب سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ نماز قائم کرتے ہیں۔
یہ دو صفتیں ہوئیں. اب تیسری صفت اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے، جو ہم نے انہیں مال دیا ہے، اس مال سے کیا کرتے ہیں؟ انفاق کرتے ہیں. یعنی کہ خدا کی راہ ہمیں دے دیتے ہیں، چاہے وہ علی الاعلان دیں یا چھپا کر دیا جائے، سرًا و علانیہ، یا سر کے ذریعے چھپا کر وہ اس مال سے انفاق کرتے ہیں، یا پھر علی الاعلان دے کر اس اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں. ان تین چیز اشخاص کو، ان تین صفات کے اشخاص کو فائدہ کیا ملے گا؟ وہ شخص جو قرآن کریم کو سمجھتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے، نماز کو قائم کرتا ہے، اللہ کی راہ میں چھپ کر یا علی الاعلان انفاق کرتا ہے، یعنی اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یرجون. یہ وہ لوگ ہیں جو ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس تجارت میں کبھی خسارہ نہیں ہے. اللهم صل على محمد.